بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول روح کے شکاری کا اگلا حصہ۔ صوفی عظمت اللہ بستی کے ہر دل عزیز لوگوں میں سے تھے۔ ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا۔ نیک اور دیانتدار آدمی تھے۔ بستی کے ہر شخص کے کام آنے والے۔ کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ سچ بولتے تھے اور پورا تولتے تھے۔ کسی کو کبھی ان کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ دکان پر اور دکان بند کرنے کے بعد جو وقت ملتا تھا وہ مذہب کی تبلیغ میں صرف کرتے تھے۔ عالم نہیں تھے لیکن سچی باتوں پر باعمل ضرور تھے اور یہی سب کچھ دوسروں کو بتاتے تھے۔ اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بیٹا منور تھا جس کی عمر اب 7 سال کے قریب تھی۔ چنانچہ چھوٹی سی دکان کی آمدنی دونوں باپ بیٹوں کی بہتر کفالت کے لیے کافی تھی۔ ایک بھائی تھے جو بستی کے مؤذن تھے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسجد سے ملحق مکان میں رہتے تھے۔ قدرت اللہ بھائی کی بانسبت دینی تعلیم سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے لیکن عظمت اللہ کی ہر دل عزیز سے کبیدہ خاطر رہتے تھے اور بھائی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کی ملاقاتیں رسمی سی تھیں۔ بھائیوں والی جگہ انک موجود نہیں تھی۔ عظمت اللہ کی نیک فطرت کی وجہ سے بستی والوں کو ان کے اختلاف کی خبر نہیں تھی۔ صوفی عظمت اللہ صبح ہی صبح نئی گھڑی سے دکان کے لیے سودا خریدنے گئے تھے۔ بارش کا موسم تھا اور اس موسم میں بستی والے بستی سے باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ راستے میں ایک برساتی ندی پڑتی تھی جسے پار کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ذرا سی بارش میں ایسی چڑھتی کہ ہاتھی ڈباؤ پانی ہو جاتا تھا اور اسے عبور کرنا ناممکن۔ کریم علی نے منع کیا کہ اس موسم میں نہ جائیں لیکن وہ مسکرا کر بولا، دکان میں بہت سی چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ کریم بھائی بارش کا کیا ہے، ٹھیک ہے اگر جھڑی لگ گئی تو ہفتوں پر بعد جائے گی اور دکان بند کرنی پڑے گی۔ بس صبح جاؤں گا اور دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ لیکن اس کے جاتے ہی بارش شروع ہو گئی اور پھر تیز سے تیز ہوتی گئی۔ گھر میں منور کے سوا کوئی نہیں تھا۔ معصوم بچہ کسی خطرے سے بے نیاز اپنے مشاغل میں مصروف رہا۔ صوفی صاحب دوپہر تک واپس نہیں آئے، شام کو بھی نہیں آئے، رات کو بھی نہیں آئے اور سہما ہوا منور پڑوس کے ایک گھر میں پہنچ گیا۔ ابو جی ابھی تک نہیں آئے کریم چچا، اس نے پریشانی سے کہا۔ ارے کیا وہ صبح کو چلے گئے تھے؟ ہاں کہہ گئے تھے دوپہر تک آ جاؤں گا۔ فکر مت کرو بیٹے، بارش کی وجہ سے ندی چڑھ گئی ہوگی اسی لیے وہ دوسری طرف رک گئے ہوں گے۔ بارش رکی تو ندی اتر جائے گی اور ممکن ہے وہ کل ہی آ جائیں۔ تم کھانا وغیرہ کھاؤ اور آرام سے یہاں سو جاؤ۔ بیوی منور بیٹے کو کھانا کھلا دو، کریم علی نے اپنی بیوی سے کہا اور منور بہل گیا۔ بارش رات میں کسی وقت رک گئی تھی۔ دوسری صبح آسمان صاف تھا۔ منور باپ کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے روزمرہ کے معمول کے مطابق گھر اور دکان کی صفائی کر لی تھی لیکن دوپہر کو ایک روح فرسا خبر بستی میں پہنچی اور بستی کے لوگ غم و اندوہ میں ڈوب گئے۔ کنیا میں اپنی بیل گاڑی میں بستی پہنچا۔ اس نے بستی والوں کو بتایا کہ کل دوپہر کو وہ بستی واپس آ رہا تھا لیکن ندی چڑھی دیکھ کر اسے ندی عبور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی وقت صوفی عظمت اللہ بھی ندی کے کنارے پہنچے تھے۔ وہ ندی عبور کرنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ کنیا نے انہیں روکا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ندی زیادہ نہیں چڑھی ہے، بستی میں منور ان کا انتظار کر رہا ہوگا، اگر وہ نہ پہنچے تو منور پریشان ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں اتر گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ تیرتے رہے لیکن پھر پانی کا پرشور ریلا اس وقت وہ عین درمیان میں تھے۔ پھر 2-3 بار وہ پانی ابھرے اور اس کے بعد پانی میں غائب ہو گئے۔ کنہا دوبارہ انہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ یہ خبر پوری بستی میں پھیل گئی۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تک صوفی صاحب کی لاش کی تلاش بھی فضول تھی۔ تاہم بستی کے گھڑ سوار ندی کے کنارے میلوں دور تک گئے۔ ندی کے کیچڑ میں بھی عظمت اللہ کی لاش کی تلاش کی گئی لیکن بے سود، ان کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ بستی اندوہ میں ڈوب گئی۔ جس نے سنا افسوس کیا۔ قدرت اللہ بھی تڑپ کر پہنچ گئے اور دھاڑے مارنے لگے۔ اختلافات اپنی جگہ تھے لیکن وہ بھائی کی موت کے خواہاں نہیں تھے۔ تنہا منور کو انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ بستی کے بے شمار لوگ منور کو سینے سے لگانے کے لیے تیار تھے لیکن چچا کی موجودگی میں کسی کے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ تھا۔ چنانچہ منور ان کی تحویل میں پہنچ گیا۔ بیگم قدرت اللہ نے البتہ ان کے اس اقدام پر سخت اختلاف کیا تھا۔ بچوں کی پرورش کیسے کر رہی ہوں میں ہی جانتی ہوں، اب ایک اور فرد کا اضافہ کر لیا تم نے۔ کھانا، کپڑے، بیماری، ازاری میں کہتی ہوں کہ یہ سب کہاں ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جائے گا۔ میں اس کا چچا ہوں، آخر بستی والوں کی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔
لوگ کیا کہتے کہ اگر ہمارے ہوتے یہ دوسروں کے ہاتھ پلتا۔ قدرت اللہ نے جواب دیا، بڑے چہیتے بھائی تھے نا، ہمیشہ تمہاری کاٹ میں رہے، کبھی پمپ نے نہ دیا، صوفی بن گئے اور ہمارا حق مارتے تھے۔ میں کہتی ہوں بچیاں جوان ہو رہی ہیں، پیسے کی بچت ضروری ہے، ہم اس کا خرچ کہاں سے برداشت کریں گے؟ کیا لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کر بوڑھا کریں گے؟ خدا کی بندی، بھائی صاحب اس قدر کلاش بھی نہیں تھے، تھوڑی سی عقل سے بھی کام لو۔ منور اگر ہمارے ساتھ رہے گا تو بھائی صاحب کی چھوڑی ہوئی ہر چیز ہماری ملکیت بن جائے گی۔ اس غریب کا ہمارے علاوہ کون ہے؟ دکان میں اگر کچھ بھی نہیں تو 1500 کا سامان ضرور ہوگا، اس کے علاوہ ان کا مکان بھی ہے اور بھی کچھ رکھا ہی ہوگا انہوں نے۔ بیگم قدرت اللہ سنبھل گئی، پھر بولی، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب دکان کون چلائے گا؟ جو سامان اس میں ہے اسے گھر لے آؤ، وہاں پڑے پڑے خراب ہی ہوگا۔ اوفو، چند روز تو رکو، فوراً ہی یہ سب کچھ کر لوں گا تو بستی والے کیا کہیں گے؟ قدرت اللہ نے جواب دیا اور ان کی بیگم خاموش ہو گئیں۔ صوفی عظمت اللہ کی طرح ان کی بھائی صاف دل کے نہ تھے، اس کے علاوہ زن مرید قسم کے لوگوں میں سے تھے، خود ان کی اپنی رائے نہیں تھی، جس طرف بیوی کا اشارہ ہوتا اسی طرف چلتے۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد وہ اس انداز میں سوچنے لگے، بھائی کی موت کے بعد دل میں ان کی محبت ابری تھی، لیکن رو دھو کر ٹھیک ہو گئے تھے۔ بھتیجے کو لائے تو خلوص سے تھے، لیکن بیگم کی مخالفت اور دلائل سے گھبرا گئے۔ جان چھڑانے کے لیے دکان اور مکان کا ذکر بادل نے خواستہ کر دیا تھا، لیکن اب سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہی تو ہے، منور کہاں پرورش پائے گا، خرچ بھی تو ہوگا، دکان چلانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 7 سالہ منور کیا کرے گا؟ چنانچہ سامان لے آنا ہی بہتر ہوگا۔ رہ گیا مکان تو اس کی فروخت کے سلسلے میں جلد بازی سے کام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ جب بچیوں کی شادی ہوگی تب اسے بیچ کر کام چلایا جائے گا۔ بیگم کو بھی یہی سمجھانا مناسب ہے۔ قدرت اللہ صاحب مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے بیگم کو سمجھا دیا تھا کہ منور کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے تاکہ بستی والے انگشت نمائی نہ کر سکیں، ورنہ لوگ بھائی صاحب سے اس قدر متاثر ہیں کہ یہ خود منور کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بیگم قدرت اللہ زمانہ ساز خاتون تھیں، صوفی صاحب سے ہمیشہ سے کینہ رکھتی تھیں، منور کو سینے سے لگانے کا کیا سوال تھا؟ لیکن دکان اور مکان کا معاملہ ایسا تھا جو انہوں نے اب سے چند لمحات قبل سوچا ہی نہ تھا۔ اب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے شوہر سے وعدہ کیا کہ وہ مطمئن رہیں، منور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ معصوم بچہ ان زمانہ ساز لوگوں کے ساتھ رہنے لگا اور چند ہی دنوں میں اس کے دل سے باپ کی جدائی کا اضطراب ختم ہو گیا۔ چچی امی کی محبت اور چچا کی شفقت نے اس کے معصوم دل کو مطمئن کر دیا۔ بستی کے لوگوں کو کافی عرصے تک صوفی عظمت اللہ یاد رہے۔ منور پر بھی نگاہ رکھی گئی، لیکن چچی اور چچا کے سلوک سے مطمئن ہو گئے۔ ظاہر ہے خون کے درمیان تھا، اس میں کسی کھوٹ کی کیا گنجائش تھی۔ لیکن بیگم قدرت اللہ مطمئن نہیں تھیں۔ منور انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا انہیں زہر لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ منور سے گھر کے کام لیے جانے لگے اور اس نے خوش دلی سے یہ فرائض سنبھال لیے، لیکن پھر ان کے کاموں کی تعداد بڑھنے لگی، جہاں تک کہ بچہ منور کا محتاج ہو گیا۔ اب بکریوں کے لیے چارہ لانے سے رات کو قدرت اللہ صاحب کے پاؤں دبانے تک کی ذمہ داری منور کے کاندھوں پر آ پڑی۔ کمزور شانے پر اس بوجھ سے چور چور ہو جاتے تھے، زبان کھولی تو مار پڑنے لگے گی۔ قدرت اللہ صاحب بھی دوسروں سے پیچھے نہیں تھے۔ جب بیگم منور کی مخالف تھی تو پھر وہ اس کے ہمدرد کس طرح رہ سکتے تھے؟ چنانچہ منور کی بدبختی کا دور شروع ہو گیا۔ اسے اس ماحول سے نفرت ہونے لگی، لیکن اس کی سوچ محدود تھی اور وہ اپنے طور پر بالکل بے بس تھا۔ باپ کے بتائے ہوئے چند اصول اسے اب بھی یاد تھے، چنانچہ سچ بولتا تھا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا سیدھے راستے اپناتا تھا۔ لیکن ان دنوں وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ کئی واقعات ہوئے تھے جن میں اس نے سچ بولا تھا اور مار کھائی تھی۔ اگر وہ سچ نہ بولتا تو شاید مار نہ کھاتا۔ اس نے اس بارے میں بارہا سوچا، لیکن جھوٹ کے لیے زبان ہل نہیں سکتی تھی۔ سچ بات ہمیشہ منہ سے نکل جاتی تھی۔ جمعہ کے دن قدرت اللہ لوگوں کو مسائل سمجھاتے تھے، عبادت کرنے، سچ بولنے اور یتیموں بیواؤں کے ساتھ اخوت اور عدل کا درس دیتے تھے۔ سچ بولنے کی ہدایت کرتے تھے، لیکن ان میں سے بہت سی باتیں منور کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ چچا میاں ایک رات پاؤں دباتے ہوئے اس نے قدرت اللہ کو آواز دی، پیشاب لگ رہا ہوگا۔ 2 منٹ پاؤں دباتے نہیں لگا پیشاب، چل پاؤں دبا ذرا زور سے۔ لگ رہا ہے تو لگنے دے، قدرت اللہ نے ڈانٹ پلائی اور وہ زور زور سے پاؤں دبانے لگا۔ پیشاب نہیں لگ رہا چچا میاں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، تو پھر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھ، مگر پاؤں دبائے جا، قدرت اللہ نے کہا۔ اخوت اور عدل کسے کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا اور قدرت اللہ چونک پڑے۔ انہوں نے گردن اٹھا کر منور کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ یتیموں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے یا اخوت؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا، لیکن قدرت اللہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ظلم ہو رہا ہے تجھ پر یہاں، گوشت کاٹا جا رہا ہے تیرا،
کیوں ذرا سے گھر کے کام کر لیتا ہے تو طنز کر رہا ہے، کمینے، حرام خور۔ قدرت اللہ نے ایک لات رسید کی اور منور اچھل کر چارپائی سے نیچے جا پڑا۔ کافی چوٹ لگی تھی اس کے، لیکن اس مار کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ الفاظ اتنے برے تھے تو قدرت اللہ صاحب مسجد میں دوسرے لوگوں سے کیوں کہتے تھے؟ وہ رونے لگا اور قدرت اللہ نے اٹھ کر مزید 2 لاتیں اس کے رسید کر دی، پھر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس دن کے بعد سے ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اور سخت ہو گیا۔ قدرت اللہ اب اس سے پاؤں نہیں دبواتے تھے، لیکن انتہائی نفرت کا سلوک کرتے تھے اس کے ساتھ۔ سارے گھر سے الگ ڈیوری میں وہ زمین پر سوتا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں بھی لحاف وغیرہ کا بھی بندوبست نہیں تھا اس کے لیے، لیکن تنہا سوتے ہوئے اسے بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ اپنے باپ صوفی عظمت اللہ کے الفاظ اسے یاد تھے، انسان کو صابر و شاکر ہونا چاہیے، برا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ چنانچہ خوف سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں بھینچ لیتا تھا اور اسی طرح سے نیند آ جاتی تھی۔ اس دن وہ بکریوں کے لیے چارہ لینے گیا تھا۔ قبرستان کے اس طرف کھیتوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا۔ ایک پگڈنڈی کسی دوسری بستی کو گئی تھی۔ چارے کا گٹھر باندھ کر اس نے سر پر رکھا اور واپس پلٹ پڑا۔ پگڈنڈی سے ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا۔ یہ چودھری گوپال شرما تھے، بستی کے سب سے بڑے ذمہ دار۔ کئی بار منور نے انہیں گھوڑے پر سوار جاتے ہوئے دیکھا اور سوچا تھا کہ نہ جانے لوگوں کے پاس گھوڑے کہاں سے آ جاتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں چودھری صاحب گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، اور کیا مزہ آتا ہوگا انہیں۔ دور تک وہ چودھری صاحب کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ بھی چارے کا گٹھر سنبھال کر پگڈنڈی پر ہو لیا۔ لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک چیز پر نگاہ پڑی۔ کپڑے کی تھیلی سی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور تھیلی کے قریب پہنچ گیا۔ گٹھر اتار کر ایک طرف رکھا اور جھک کر تھیلی اٹھا لی۔ اس کا منہ کھولا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ یہ تھیلی ضرور چودھری کی ہے، وہ بھی ادھر سے گزرے ہیں۔ اس نے سوچا وہ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا تھا کہ بھاگ کر چودھری صاحب کو پکڑے اور تھیلی انہیں دے دے۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک دن مسجد میں ایک شخص کچھ رقم لایا تھا۔ اس نے مولوی قدرت اللہ سے اعلان کروایا تھا کہ جس کی رقم ہو وہ نشانی بتا کر لے جائے۔ تو یہی ترکیب اچھی ہے، چچا میاں یہ تھیلی چودھری صاحب کو پہنچا دیں گے۔ اس نے تھیلی اپنے لباس میں رکھ لی اور پھر گٹھر اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے چارہ ایک طرف رکھا، بہت سے برتن دھونے کے لیے رکھے۔ قدرت اللہ صاحب موجود نہیں تھے، وہ برتن دھونے میں لگ گیا۔ پھر جب اس نے قدرت اللہ صاحب کی آواز سنی تو جلدی جلدی باقی برتن رکھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ چچا میاں یہ اس نے تھیلی لباس سے نکال کر ان کی طرف بڑھا دی۔ کیا ہے؟ قدرت اللہ صاحب اب اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے۔ پیسے ہیں چچا میاں، پیسے۔ کیسے پیسے؟ قدرت اللہ نے تھیلی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگے، لیکن اس کے اندر نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ اس نے سرسیمی نگاہوں سے منور کو دیکھا۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ چودھری گوپال شرما جی قبرستان والی سڑک سے اپنی گھوڑی پر گزر رہے تھے، ان کی گر گئی ہے، مگر ان کی گھوڑی اتنی تیز دوڑتی ہے کہ میں بھاگ کر ان کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا، تو میں اسے لے آیا تاکہ آپ اسے چودھری جی کو دے دیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کے گھر دے آؤں؟ منور نے پوچھا۔ لیکن قدرت اللہ صاحب کے ذہن میں تو سائیں ہو رہی تھی۔ یہ رقم تو ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس رقم سے تو ان کے سارے درد دور ہو سکتے ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، نیا مکان بن سکتا ہے، اور کسی دوسری بستی میں جا کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ مسجد کی روٹیاں کھاتے کھاتے دل بھر گیا تھا، کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج موقع مل گیا تھا۔ دے آؤ چچا جان، بتائیں دے آؤں؟ منور کے سوال نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے زور سے ہتھیلی بھینچ لی اور پھر آہستہ سے بولے، نہیں، میں خود ہی پہنچا دوں گا، میں خود دے آؤں گا۔ اوکے ٹھیک ہے چچا میاں، منور نے کہا اور وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ مولوی صاحب عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ منور، کہیں وہ ان کے اور ان کے اولاد کے مستقبل کا قاتل نہ بن جائے۔ اگر اس نے کسی سے رقم کا تذکرہ کر دیا تو رقم ان سے چھین جائے گی۔ اتنی بڑی دولت تو دوبارہ زندگی میں نہیں حاصل کر سکتے، ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے رہے ہیں، پھر بھی اتنی بڑی دولت۔ لیکن منور کا کیا کریں؟ انہوں نے ہتھیلی جلدی سے اپنے بستر میں چھپا دی اور بستر پر لیٹ گئے۔ بہت سے کام کرنے تھے انہیں، لیکن اب تو ہاتھ پاؤں ہل بھی نہیں رہے تھے، پورا بدن اینٹ رہا تھا۔ اس وقت کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ ان کی بیگم نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ بس ایسے ہی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے رقیہ۔ کیا بات ہے؟ بخار محسوس ہو رہا ہے، انہوں نے رقیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس عورت کو اپنا راز بتایا جائے یا نہیں؟ کہیں یہ بھی کسی سے کہہ نہ دے۔ لیکن رقیہ ان کی بیوی تھی، ان کے دکھ سکھ کی ساتھی، وہ بھلا کسی سے کیوں کہے گی؟ دوا منگوا لوں تمہارے لیے؟ نہیں، دوا کی ضرورت نہیں، ارے ٹھیک ہو جاؤں گا نا، بس کوئی خاص بات نہیں ہے، قدرت اللہ بولے۔ پھر رقیہ جانے لگی تو انہوں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ سنو رقیہ، اور رقیہ رک گئی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے قدرت اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک الجھن آن پڑی ہے۔
کیا بات ہے رقیہ؟ اسے دیکھو۔ انہوں نے بستر کے نیچے سے تھیلی نکال کر رقیہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ رقیہ نے تھیلی لے کر اسے کھولا اور اس کی بھی بہت بری حالت ہو گئی۔ ارے ارے ارے، یہ تو بہت ہیں، یہ تو بہت ہی ہیں۔ میں اسی وجہ سے پریشان ہوں رقیہ۔ یہ تھیلی منور کو ملی ہے، کہہ رہا تھا کہ چودھری شرما گھوڑی پر جا رہے تھے اور ان کی گری ہے۔ میں اسے واپس کر رہا ہوں۔ رقیہ، اتنی بڑی رقم ہے، یہ ہماری تقدیر بدل دے گی۔ اس بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں جا رہے ہیں اور قدرت اللہ ہانپنے لگے۔ رقیہ بیگم کا چہرہ بھی دہکنے لگا۔ دولت کی آگ ان کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ تب وہ آہستہ سے بولیں، مگر تم اس رقم کو دبا جاؤ، واپس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ منور کا کیا کرو گی رقیہ؟ کسی سے کہہ دیا کم وقت نے تو کتے کی موت مارے جائیں گے، جو کچھ ہی ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے گا۔ تو پھر چپکے سے گردن دبا دو، ناس پٹے گی، کسی ندی میں پھینکاؤ۔ اس کے دم سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ملی ہیں ہمیں پھل کیا ملا؟ رقیہ نے کہا۔ کوسنے سے کام نہیں چلے گا رقیہ بیگم، کچھ کرنا ہوگا۔ اگر تھیلی شرما جی کو پہنچا دی تو واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن اس سے کیا ملے گا جبکہ ابھی یہ رقم ہماری ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ رقم ہم تک پہنچ گئی ہے۔ نفیسہ کے ابا، جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، ایمان سے ہمت کر جاؤ، پوری زندگی سکون سے گزرے گی۔ اس وقت ہمت کر جاؤ اپنے بچوں کے لیے، دنیا تو اولاد کو پالنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتی ہے، رقیہ نے کہا، اور قدرت اللہ سوچ میں ڈوب گئے۔ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اسے باز رکھنے کا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولے۔ ممکن ہی نہیں، سام کے بچے سمپولے ہوتے ہیں، زہر پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے۔ نہیں نفیسہ کے ابا، منور بچ گیا تو ہمیں پھنسا دے گا، یا تو رقم واپس کراؤ یا پھر دوسرا کام کرو۔ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا رقیہ، اور پھر قتل، اگر پتہ چل گیا تو پولیس لے جائے گی۔ پتہ چلے گا ہی کیسے؟ گردن دبا کر رات کو نکل جانا اور ندی میں ڈال آنا، صبح کہیں سے کہیں جا پہنچے گا، ہم جھوٹ موٹ اس کو تلاش کریں گے اور رو پیٹ کر خاموش ہو جائیں گے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی محبت کرنے والے چچا چچی بھلا کوئی غلط حرکت کر سکتے ہیں۔ قدرت اللہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے رقیہ سے کہا، تم اسے ذرا میرے پاس بھیج دو، کہلوا دینا مجھے بخار آ گیا ہے، آج اذان وغیرہ وہی دے اور نماز پڑھا دے۔ ٹھیک ہے، رقیہ نے کہا اور باہر نکل گئی۔ قدرت اللہ نے تھیلی پھر چھپا دی تھی اور پھر وہ منور کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ پونچھتا ہوا پہنچ گیا۔ قدرت اللہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ منور رقم کی یہ تھیلی تم نے کہیں سے چرائی تو نہیں ہے؟ نہیں چچا میاں، اگر چراتا تو پھر آپ کو کیوں دیتا؟ یہ میں نے پگڈنڈی سے اٹھائی ہے اور آپ اسے چودھری شرما کو دے دیں۔ تم نے کسی کو یہ بات بتائی تو نہیں؟ کسی کو نہیں چچا میاں، لیکن کیوں؟ کیا یہ ممکن ہے منور کہ تم اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ؟ اس میں کافی دولت ہے، ہم لوگ بلکہ تم بھی اسے مزے سے خرچ کریں گے، عمدہ عمدہ کپڑے بنائیں گے، کسی دوسری بستی میں چل کے رہیں گے۔ ہیں؟ منور حیران رہ گیا، لیکن یہ پیسے تو شرما جی کے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کون کہے گا ان سے؟ دیکھا ہی کس نے ہے؟ یہ گناہ ہے چچا میاں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابا نے کہا تھا کہ دوسرے کی دولت پر کبھی نگاہ نہ رکھو، تم بس زبان بند رکھنا، بھول کر بھی کسی کو مت بتانا کہ تمہیں ایسی کوئی تھیلی ملی ہے۔ قدرت اللہ کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، تھیلی مجھے ملی تھی چچا میاں، میں شرما جی کو ضرور بتاؤں گا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، قدرت اللہ ہنس پڑے، شاباش، تم بہت اچھے لڑکے ہو، میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ کیا کر رہے تھے؟ جی وہ میں جھاڑو دے رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، آج جھاڑو کوئی اور دے دے گا، میری طبیعت خراب ہے۔ ہاں ذرا سر دبا دو، قدرت اللہ نے کہا۔ شام کا کھانا بھی انہوں نے منور کو اپنے کمرے میں ہی کھلایا تھا۔ رقیہ بھی کئی بار ان کے پاس آ چکی تھی۔ ایک مرتبہ قدرت اللہ صاحب نے سرگوشیوں میں اس سے کچھ کہا تھا۔ شام ہوئی تو بستی تاریک ہو گئی، سر شام ہی لوگ گھروں میں جا گھسے تھے۔ یوں بھی سردیوں کے دن تھے، بستی کا ہر گھر بند ہو گیا تھا۔ تو قدرت اللہ نے منور کو دیکھا، تھوڑے فاصلے پر زمین پر پڑا سو رہا تھا، گھٹنے سر میں دیے ہوئے تھے، بدن پر پتلی سی چادر پڑی ہوئی تھی۔ قدرت اللہ نے سارا دن اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ اونگنے لگا تھا اور پھر وہیں زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ قدرت اللہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، باہر نکل کر انہوں نے رقیہ کو آواز دی اور وہ جلدی سے پہنچ گئیں۔ ذرا باہر کا چکر لگا کر آؤں، اور ہاں ذرا مسجد میں بھی دیکھ لینا کوئی ہے تو نہیں۔ ابھی آئی، رقیہ نے جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ کسی چڑیا کے بچے کا بھی پتہ نہیں ہے، مسجد خالی پڑی ہے، اتنی سردی میں کون ہے جو مسجد میں نظر آئے؟ اس نے واپس آ کر جواب دیا، بوری کہاں ہے؟ باہر موجود ہے، اٹھا لاؤ۔
قدرت اللہ نے بولے اور کانپتے بدن کے ساتھ سوتے ہوئے منور کی طرف بڑھے اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور دوسرے ہی لمحے منور کی پتلی سی گردن ان کے آہنی ہاتھوں میں تھی. انہوں نے دانت کچکچا کر پوری قوت سے اس کی گردن پر صرف کر دی اور منور کا کمزور بدن پھڑکنے لگا اور پھر بدن ساکت ہونے کے بعد ہی انہوں نے گردن چھوڑ دی. اب ان کی دل کی دھڑکنیں معتدل ہو گئی تھی، کب کا پہاڑ بھی ختم ہو گئی تھی. وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ایک نگاہ انہوں نے مردہ منور پر ڈال لی اور پھر باہر نکل آئے. رقیہ بولی بوری لیے کھڑی تھی، اندر آ جاؤ. انہوں نے اسے آواز دی اور شکیل قلب عورت اندر داخل ہو گئی تو انہوں نے مل کر منور کو بوری میں ٹھونسا اور اس کا منہ باندھ دیا. اس کام سے فارغ ہو کر قدرت اللہ بوری لیے دروازے پر آ گئے، جھانک کر باہر دیکھا اور پھر بوری کندھے پر ڈال کر باہر نکل آئے. ان کا رخ بستی سے باہر ندی کی جانب تھا جو تقریباً 1 میل دور تھی. اس وقت ان کے بدن میں بلا کی چستی تھی، وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے. بستی کے کتوں سے خطرہ تھا لیکن سردی کی وجہ سے کتے بھی دبکے ہوئے تھے. البتہ قدرت اللہ کو سردی کا کوئی احساس نہیں تھا، ان کے بدن میں دولت کی گرمی بھری ہوئی تھی. انتہائی برق رفتاری سے انہوں نے ندی تک کا فاصلہ طے کیا اور ندی کے کنارے پہنچ گئے. پانی پر شور کی آواز کے ساتھ سفر کر رہا تھا. انہوں نے ایک بوری ندی میں اچھال دی اور آنکھیں پھاڑ کر اسے تیزی سے بہتے ہوئے دیکھنے لگے. لاش آن کی آن میں بہتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. تب قدرت اللہ واپس چل پڑے اور ان کے ذہن متضاد خیالات کا شکار تھا. ایک اچھا مستقبل ان کی نگاہوں میں تھا اور وہ اس بڑی رقم کی حفاظت کے لیے کوئی عمدہ ترکیب سوچ رہے تھے اور اسی سوچ میں وہ گھر پہنچ گئے. رقیہ ان کا انتظار کر رہی تھی. انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی. کام ہو گیا؟ اس نے پوچھا. ہاں. کوئی بچہ تو نہیں جاگا؟ نہیں. انہوں نے پوچھا. نہیں، سب سو رہے ہیں، رقیہ نے جواب دیا اور قدرت اللہ صاحب گہری گہری سانسیں لینے لگے. پھر انہوں نے بستر کے نیچے سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر دیکھنے لگے. رقیہ، اسے کہیں زمین میں دفن کر دو، انتہائی احتیاط سے. میرا خیال ہے یہیں میرے پلنگ کے نیچے. ہم اسے کچھ دنوں کے لیے بھول جائیں گے اور بات جب دب جائے گی تب پھر یہ بستی چھوڑ دیں گے. دونوں میاں بیوی نے تھیلی ایک صندوقچے میں رکھ کر زمین میں دفن کر دی. اس کے بعد قدرت اللہ لیٹ گئے لیکن آنکھوں میں نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا. ایک عجیب سی بے کلی، ایک انوکھی بے چینی تھی. رقیہ بھی جاگ رہی تھی. دونوں خاموش تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تب قدرت اللہ صاحب اٹھ گئے. اذان کا وقت ہو گیا. معمول کے مطابق انہیں اذان دینی تھی. انہوں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف بڑھ گئے لیکن مسجد میں قدم رکھتے ہی ان پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو گئی. وہ اذان دینے جا رہے تھے. اذان. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. ان کا بدن کانپنے لرزنے لگا اور لرزتے قدموں سے وہ ممبر تک بڑھے اور پھر کانوں میں انگلیاں دے کر آواز بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے بدن پر شدید کپکپی طاری ہو گئی اور آواز کانپنے لگی. ان کے پورے وجود میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں. وہ بے چین ہو گئے. میرے معبود میں بہک گیا تھا مجھے شیطان نے. لیکن پھر ایسا انہوں نے اپنے ہوش و حواس سنبھالے اور اذان دے کر نیچے اتر آئے. ایک سنہرا مستقبل ان کے سامنے پھیلا ہوا تھا. صبح ہو چکی تھی اور تیز رفتار ندی میں ایک بوری ڈوبتی اچھلتی چلی آ رہی تھی. لیکن جو اس کا سفر طے ہو رہا تھا بوری کی رفتار سست ہو رہی تھی لیکن ندی کناروں کو پھیلا رہی تھی اور جو کنارے پھیلتے جا رہے تھے پانی کو سکون مل رہا تھا یہاں تک کہ اس کی گہرائی ختم ہونے لگی اور رفتار نہ ہونے کے برابر تھی. تب بھی ایک جاندار کی آواز ابھری جو کسی کو مخاطب کر رہا تھا. وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا. وہ سیدھا لباس، بازو خون سے تر، چہرے پر نکاہت، بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری ہوئی. لیکن گھوڑے کی آواز پر وہ اس سے اس طرح تڑپ کر اٹھا کہ جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو. وحشیانہ انداز میں اس نے قریب ہی درخت سے ٹکی کھڑی بندوق گرفت میں لی اور تیزی سے دوڑنے لگا. رخ اس کا گھوڑے کی جانب ہی تھا جو ندی کے کنارے کھڑا تھوڑی دیر قبل پانی میں منہ ڈالے پانی پی رہا تھا. پھر اچانک منہ اٹھا کر ہنہنانے لگا گویا اس نے کوئی خاص چیز دیکھ لی تھی. اونگنے والا کسی اور ہی جذبے کا شکار تھا. اس کی نگاہ اس جانب تو نہ اٹھی جس طرف دیکھ کر گھوڑا ہنہنایا تھا بلکہ وہ تیزی سے اچھل کر گھوڑے کی پشت پر چڑھ گیا اور پشت پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا. اس کی نگاہیں دور دور تک بکھری چٹانوں کا جائزہ لے رہی تھیں. ایک جانب درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے لیکن تا حد نگاہ پہاڑیاں سنسان تھیں اور کوئی ان کے درمیان حرکت نہیں کر رہا تھا. تب اس نے حیرانی سے گھوڑے کو دیکھا اور اس کی نگاہ بوری پر پڑی جو گھوڑے سے تقریباً 30 قدم کے فاصلے پر ایک ابھرے ہوئے پتھر کے نزدیک رکی تھی. اوہ، یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی. وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے کود آیا. چند ساتھ وہ گھوڑی کو دیکھتا رہا. پھر بندوق اس نے ایک طرف پھینک دی اور پانی میں داخل ہو گیا. پانی اس کی پنڈلیوں سے اونچا نہیں تھا چنانچہ وہ اطمینان سے بوری کے نزدیک پہنچ گیا. بوری کے بندے ہوئے منہ کو کھولتے ہوئے کئی بار اس کے منہ سے کراہ کی آواز نکلی اور بازو کے زخم سے خون دوبارہ رسنے لگا. لیکن اس نے بوری کھول کے اس کے اندر دیکھ کر چونک پڑا. ارے! اس کے منہ سے دوسری آواز نکلی. منور کی معصوم صورت مظلومیت کی تصویر بنی اس کے سامنے تھی اور یہ بے بسی کا کچھ ایسا انداز تھا کہ درد نہ آشنا دل بھی پگھل گیا. اس نے
बोरी से उसने मुर्दा जिस्म को निकाल लिया और फिर उसे बाजू में उठाए किनारे पर आ गया। किनारे की नरम रेत पर मुनव्वर की आहिस्तगी से लटाकर उसने उसके सीने पर कान रख दिया और नन्हे से दिल की मजलूम आवाज़ सुनकर उसके मोटे होंठों पर खुशी से मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हात के लिए वो अपने बाजू की तकलीफ भूल गया। उसने बच्चे का सीना खोलकर उसके दिल पर मालिश शुरू कर दी। फिर उसके अज़ा को जंबश देने लगा। बदन पर जगह जगह पत्थरों से टकराने की खराशें पड़ गई थीं। खून की रवानी बहाल होने लगी और चेहरे की सफ़ेदी सुर्खी में तब्दील होने लगी। झूम झूम बच्चे के बदन में ज़िंदगी के आसार उभरते जा रहे थे। वही सिफ्त आदमी की आंखों में खुशी उभर रही थी। फिर उसने अज़ाक कोई हरकत रोक दी क्योंकि सब अज़ा खुद जंबश करने लगे थे। नन्हे नन्हे होंठ वह हो रहे थे। खुश्क ज़ुबान बार बार होंठों में आ रही थी। वो जल्दी से उठ गया, किनारे से चुल्लू में पानी भर कर लाया। एक हाथ के अंगूठे और उंगली से नन्हा सा मुँह चीरा और पानी उसमें ऐसा ऐसा टपकाने लगा। आब हयात के चंद कतरों ने हयात को जला दी और आंखों के दरीचे खुल गए। जिंदगी ने अपने वजूद का ऐलान किया था लेकिन कोई एहसास उनमें मौजूद ना था। इस दौरान वहशी इंसान के बाजू को जख्म फिर खून उगलने लगा। चुनाचे उसने उसकी तरफ भी तवज्जो दी और जख्म पर बंधी हुई पट्टी दुरुस्त करने लगा। इस तरह खून की रवानी तो रुक गई लेकिन छोटे छोटे कतरे ज़मीन पर टपकते रहे। वो दोबारा उस नन्हे वजूद की तरफ मतवज्जे हो गया था। इस शक्ल को देखने से बाजू की जख्म की तकलीफ का एहसास कम होता था। फिर उसकी आवाज़ उभरी, पानी की औलाद, अब तो ठीक है? उठ कर बैठ कलेजे, ज़रा तुझसे बातें करूं और पूछूं कि सैर का, और वो भी नदी की सैर का, ये कौन सा तरीका है? अबे बोलेगा नहीं? उसने प्यार से बच्चे का गाल नोच लिया लेकिन ज़मीन पर पड़ा बच्चा टकर टकर उसे देखता रहा। तब वहशी इंसान की भवें सिकड़ गईं। उसकी निगाह बच्चे की गर्दन पर पड़े निशानात पर उठ गई और फिर वो निशानात पर झुक गया। ओह, इसका मतलब है कि तू किसी के इंतकाम का शिकार हुआ है। लोग इंतकाम लेते सब कुछ भूल जाते हैं। होगा कोई औरत, दौलत या ज़मीन का खेल। ज़मीन के चप्पे चप्पे पर यही खेल खेले जाते हैं। एक ही किस्म के खिलाड़ी हैं ये दुनिया वाले। उसने एक जमाही लेकर आसमान की तरफ देखा और फिर चौंक पड़ा। अब तेरी वजह से बस्ती जाना ज़रूर हो गया है कलेजे। मैं उन ससुरों को सारी ज़िंदगी इन पहाड़ों में नचा सकता हूँ। मजाल हैं छू ले मुझे। जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज भी कर लूँगा अपना, मगर तेरी हालत देखकर अब यहाँ नहीं रह सकता। कोई तरकीब करनी होगी, मगर क्या तरकीब की जाए? क्या तरकीब हो सकती है? तू ही बता दे चचुंदर। वो ज़मीन पर पड़े बच्चे की तरफ देखकर हंसने लगा और देर तक हंसता रहा। धत तेरे की, हंसना रोना तो अपना सब कुछ भूल गया, पर कोई परवाह नहीं, हम सब कुछ सिखा देंगे, सब बता देंगे तुझे। क्या समझा पानी की औलाद? वो हंसने लगा और उसकी एक अदा से वहशत टपकती थी। फिर वो काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। सूरज पहाड़ियों से उभर रहा था। फिर जब सूरज बुलंद हुआ तो वो वहशी सिफ्त इंसान कोई तरकीब सोच चुका था और उस तरकीब पर उसे खुद हंसी आ रही थी। फिर उसने बच्चे की तरफ देखा। सूरज की हरारत ने उसके बदन को भी तकवीयत बख्शी थी, लेकिन खौफ की वजह से उसकी समझ बूझ और उसकी कुव्वत गोयाई सलब हो गई थी। वही सिर्फ इंसान के सहारे से वो उठकर बैठ गया, लेकिन उसके हवास बेजान थे। तब वो उठकर उस दरख्त की तरफ बढ़ गया जहां वो थोड़ी देर कबल बैठा था। दरख्त के नीचे कुछ सामान पड़ा था। उसने उस सामान में से लंबा सा एक चाकू निकाला और फिर अपने बाजू को जख्म देखने लगा। लोग गोली का सुराग साफ नुमाया था, लेकिन गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी और हड्डी बच गई थी। वो चंद साथ हिम्मत करता रहा। फिर उसने चाकू से अपने बाजू को अधेड़ कर रख दिया। उसके दांत भिंचे हुए थे और खून उसके लिबास पर फैल रहा था। हलक से किसी दरिंदे की सी घोराहट निकल रही थी। इस काम से फारिग होकर उसने चाकू एक तरफ डाल दिया और फिर लड़के की तरफ देखने लगा। देख क्या रहा है? अरे खरगोश, खून के एक एक कतरे की कीमत वसूल करेंगे तुझसे, भूल मत जाना हमारी बात को। वो हज़ियानी अंदाज में हंसने लगा। जख्म की तकलीफ से उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो रहा था। फिर उसने अपने कुर्ते से कपड़े का एक और टुकड़ा फाड़ा और उस जख्म पर कस लिया। न जाने किस दिल गुर्दे का इंसान था। ये सब कुछ आम लोगों का काम नहीं था। उसके बाद उसने नदी के करीब आकर अपना चेहरा पानी में भिगो दिया और तेज धार चाकू को अपने चेहरे पर आजमाने लगा। वो अपनी दाढ़ी साफ कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसका चेहरा साफ हो सका। बड़े जानदार चेहरे का मालिक था। इस काम से फारिग होकर उसने पानी में शक्ल देखी और फिर हंस पड़ा। अब ठीक हो गया सब कुछ, बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने तूफान, इधर आ भाई, इधर आ। उसने घोड़े को चमकारा। घोड़ा उसके नज़दीक आ गया। हम तो जा रहे हैं पोत, अब ये तेरा काम है कि किस तरह डेरे पहुँचेगा। पीछा मत करना ससुरे, वरना पकड़े जाएंगे। समझ गया ना? जा, भाग जा।
اس نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا، گھوڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ تب اس شخص نے اپنی بندوق، چاقو اور دوسری چیزیں پانی میں پھینک دیں، پھر بچے کو اٹھا کر کندھے پر اس طرح بٹھایا کہ اس کے پاؤں وحشی صفت انسان کے سینے پر لٹکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ جنگلوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں کوئی لغزش نہیں تھی اور وہ بڑے اعتماد سے چل رہا تھا۔ درختوں کا فاصلہ اس نے کافی تیزی سے طے کیا اور ان کے قریب پہنچ کر لڑکے کو کندھے سے اتار دیا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا چندا، ابھی چلتے ہیں، صرف تھوڑی سی دیر، بس ایک کام اور کر لیں تاکہ ان سالوں کو کوئی شبہ نہ ہو۔ وہ درختوں میں گھس کر درختوں کی سوکھی ٹہنیاں توڑنے لگا اور تھوڑی دیر میں اس نے ٹہنیوں کا خاصا ڈھیر اکٹھا کر لیا۔ ایک گیلی ٹہنی سے اس نے اس ڈھیر کو درمیان سے باندھا اور لڑکے کے قریب پہنچ کر دوبارہ اسے کاندھے پر بٹھا لیا۔ ٹہنیوں کے ڈھیر کو گھسیٹتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا۔ سفر سست رفتاری سے ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی جانی بوجھی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ درختوں کا سلسلہ عبور کر کے وہ ایک میدان میں پہنچ گیا۔ دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی، وہ دور دور تک مناظر نمایاں تھے۔ ناہموار زمین کے اختتام پر بلندی تھی، اور جب وہ ان بلندیوں کو عبور کر رہا تھا تو اس نے پولیس کے بہت سے جوان دیکھے جو گھوڑوں پر سوار اس طرف آ رہے تھے۔ گویا امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ پولیس کے جوان بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے، اور دوسرے لمحے انہوں نے منتشر ہو کر اس کے گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیا۔ بہت سونے بندوقیں بھی تان لی تھیں۔ وہ ٹھٹک گیا اور اپنی جگہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پولیس کے جوان بندوقیں تانے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ان میں سے کئی گھوڑوں سے اتر گئے تھے اور انہوں نے اس کا نشانہ لے لیا تھا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت ابھر آئی اور وہ معصوم نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تمہارا خیال تھا تو تم ہمارے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے منگل سنگھ؟ ایک پولیس افسر اس کے نزدیک پہنچ کر گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا۔ جی رام جی کی مہاراج، اس نے معصومیت سے کہا۔ اور یہ لڑکا کہاں سے اٹھا لائے؟ کون ہے یہ؟ پولیس افسر نے ڈپٹ کر پوچھا۔ ہمارا بالک ہے مہاراج، گیتی ہے اس کا نام، اور ہم اندھیرا ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بولیں، افسر نے گھبرا کر کہا۔ بپتا پڑی ہے ہم پر مہاراج، بھاگی بستی میں رہوے ہیں، روز لکڑیاں لینے آتے ہیں یہاں پر۔ کبھی ایسا نہیں ہوا بھاگ نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر اور ہمارے بالک کو اٹھا کر لے جانے لگا۔ پر مہاراج، سنتان کے لیے تو جیون ہوئے ہے۔ ہم بھی ڈٹ گئے، ہاتھ چبا گیا جالم ہمارا، پر ہم نے اپنے بالوں کو نہ لے جانے دیا۔ یہ دیکھو، اس نے لکڑیوں کا گٹھر زمین پر ڈال دیا کہ اپنا بازو سامنے کر دیا۔ پولیس افسر کی آنکھوں میں اس کس قدر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو ڈاکو منگل سنگھ۔ ہم اندھیرا ہیں مہاراج، بھگوان کی سوگن۔ وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دیکھ لو، بھاگ نے ہمارے بالک کو بھی زخمی کر دیا اور اس کی حالت بہت خراب ہے مہاراج۔ ہمیں بستی پہنچا دو، بھگوان تمہیں سکھی رکھے، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ پولیس افسر نے پریشانی سے اپنے ساتھیوں کی شکل دیکھی۔ سارا معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ لکڑیوں کا ڈھیر، زخمی بازو اور پھر لڑکا، یہ ساری باتیں اس شخص کو سچا ثابت کر رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر پوچھا، تم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا؟ وہ تو داڑھی والا ہے سر، اور پھر لڑکا، نہ اس کے پاس ہتھیار ہیں نہ گھوڑا، یہ کسی طور منگل سنگھ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ گدھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ افسر نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بھاگی بستی یہاں سے صرف 2 کوس دور ہے، ممکن ہے یہ سچ کہہ رہا ہو۔ منگل سنگھ بھی تو پولیس کو گولیوں سے زخمی ہو گیا تھا، افسر نے کہا، اور پھر بولا، اس کا زخم کھول کر دیکھو۔ چنانچہ وہ 2 جوان آگے بڑھ آئے۔ اس نے لڑکے کو نیچے اتار دیا اور لڑکا زمین پر بیٹھ گیا۔ جوانوں نے اس کا زخم کھول کر دیکھا۔ افسر نے بھی دیکھا، یہ کسی طور گولی کا زخم نہیں تھا۔ پولیس افسر نے گہری سانس لی۔ تو تم منگل سنگھ نہیں ہو؟ اندھیرا ہے ہمارا نام مہاراج، گھر والی مر چکی ہے ہماری، اس لیے ہم اپنے بالک کو ساتھ ہی لے آوے ہیں، پر آج ہے بھگوان۔ اندھیرا نے جھک کر لڑکے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے بازو سے خون رسنے لگا۔ تم نے یہاں کسی آدمی کو نہیں دیکھا؟ گھوڑے پر سوار تھا، افسر نے کہا۔ نہیں مہاراج۔ جوگی رام، تم اس آدمی کو ساتھ لے جاؤ، بھاگی کی چوکی جا کر اس کی شناخت کراؤ اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دینا۔ اگر شناخت نہ ہو سکے تو اسے چوکی پر ہی رکھا جائے۔ کمل سنگھ، تم اپنا گھوڑا اسے دے دو، آفیسر نے دوسرے آدمی سے کہا، اور اس نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا۔ چلو گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، جوگی نے کہا، اور اندھیرا پولیس افسر کو دعائیں دینے لگا، اور پھر بولا، مہاراج، ہم نے گھوڑے کی سواری کبھی نہ ہی کی ہے، ہمیں سوار کرا دو، بھگوان تمہارا بھلا کرے۔ آؤ، یہ مصیبت کہاں گلے پڑ گئی۔ چلو کمل سنگھ، اسے گھوڑے پر بٹھا دو، اور جگی تم لگام میں پکڑ لینا، ذرا دیر تو لگے گی، مگر شناخت کیے بغیر اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ پولیس والوں نے لڑکے اور اندھیرا کو گھوڑے پر سوار کر دیا، اور اس نے لکڑی کا گٹھر بھی مانگا۔ ارے بے وقوف، اسے کہاں لے جائے گا؟ پولیس افسر دانت پیس کر بولا۔ روزی ہے ہماری سرکار،
شام کو کھانے کو بھی نہیں ملے گا، رحم کرو سرکار ہم پر۔ اندھیرا ہاتھ جوڑ کر بولا۔ لکڑی کا گٹھر اس نے اپنے سر پر ہی رکھ لیا تھا۔ جگی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور وہ دوسری طرف اترائی میں چلنے لگا۔ پولیس افسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ جو شخص اس دیہاتی کو لے کر چلا تھا اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ خام خواہ یہ کمبخت درمیان میں آ گیا۔ ڈاکو منگل سنگھ کی تلاش میں کافی لطف آ رہا تھا۔ پچھلی رات اسے بستی میں گھیرا گیا تھا۔ اس وقت وہ گروہ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن کم بخت نے زبردست مقابلہ کیا اور بستی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر پولیس افسر جوگیندر سنگھ نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کالی ریکری میں بھی ایک بار پھر اسے گھیرا کیا گیا، لیکن اس بار بھی اسے زخمی کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ دوسری بار نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور ان اطراف میں داخل ہو گیا۔ رات ہو جانے کی وجہ سے پولیس اس کا تعاقب جاری نہ رکھ سکی تھی، لیکن تگودو ساری رات جاری رہی۔ منگل سنگھ کی گرفتاری پر بہت بڑا انعام تھا، اس لیے سب جان توڑ کر کوشش کر رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، جگی نے سوچا، تو یہ شخص تو بے ضرر ہے۔ چوکی سے شناخت کرانے کے بعد واپس آنے کی ہدایت تو کی نہیں گئی تھی، چنانچہ وہ وہیں کہیں سو جائے گا، رات ہی کسل بھی دور ہو جائے گی۔ وہ اطمینان سے چلتا رہا۔ تقریباً 1 کوس کا فاصلہ طے ہو چکا تھا، تب اچانک زبردست ضرب اس کے بدن پر پڑی اور وہ گھوڑے کی پشت سے اچھل کر نیچے آ گرا۔ اندھیرا کے سر پر لدا ہوا لکڑیوں کا گٹھر بھی اس کے اوپر ہی آ گرا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اندھیرا نے اپنے گھوڑے سے اس پر چھلانگ لگا دی اور نہایت مہارت سے اس کی بندوق پر ٹھوکر لگائی اور بندوق دور جا گری۔ شناخت کرانے لے جا رہا تھا، ہم میں سسرے موت کو بھول گیا تھا اپنی۔ ابے کیا منگل سنگھ اتنا ہی چوہا ہے کہ تم جیسے گدڑوں کے پھیر میں آ جائے گا؟ کیا کریں تیرا، بول۔ جگی کی آنکھوں میں خوف کے آثار لرزنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، تم منگل سنگھ ہی ہو؟ ہاں، میں ہی تیرا باپ، وہ بولا اور پھر خوفناک آواز میں ہنسنے لگا۔ میں تو ایک معمولی سپاہی ہوں منگل سنگھ، حکم کا غلام ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ بزدلی سکھا رہا ہے سسرے، منگل سنگھ معاف کرنے کا گر ہی نہیں جانتا۔ گولیاں خوب چلائی ہوں گی اس ساری رات، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیری ہی گولی لگی ہو ہمیں اور ہم تجھے معاف کر دیں۔ سن رہا ہے پوت، کیا کہہ رہا ہے یہ گیدی؟ منگل سنگھ نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر ایک ٹھوکر جگی کی سر پر رسید کر دی۔ بڑی طاقتور ٹھوکر تھی، جگی کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ منگل سنگھ ہنستا ہوا آگے بڑھا، اس نے سپاہی کی بندوق اٹھائی اور پھر وہیں سے اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی جگی کے سر میں گھس گئی۔ دوسرا فائر اس نے جگی کے دل کا نشانہ لے کر کیا تھا۔ پھر وہ تڑپتے ہوئے سپاہی کے قریب پہنچا اور بے دردی سے اس کے بدن سے کارتوس کی پیٹی اتاری۔ پیٹی اپنے بدن پر سجانے کے بعد اس نے بندوق سنبھالی۔ اسے اپنے شانے سے بہتے ہوئے خون کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر اس نے سمت بدل کر گھوڑے کو سرپٹ چھوڑ دیا۔ ویران پہاڑیوں میں شام جھکائی تھی۔ غیر معمولی قوت برداشت کا مالک منگل سنگھ مسلسل سفر کرتا رہا۔ گھوڑے پر سوار لڑکا نڈھال ہو گیا تھا، بھوک اور زخموں سے اس کے حواس مختل ہو گئے تھے، چنانچہ منگل سنگھ نے اسے خود سے چمٹا لیا تھا۔ پھر سورج بالکل غروب ہو گیا، لیکن منگل سنگھ کی منزل آ گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھا۔ ایک طرف سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں، پھر ایک انسانی آواز ابھری اور منگل سنگھ نے بھی ویسی ہی آواز نکالی۔ گھوڑ سوار برق رفتاری کے ساتھ اس کے قریب پہنچ گئے۔ سردار، کیا آپ زخمی ہیں؟ ایک گھوڑ سوار نے اس کے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ ہاں، مگر پرواہ نہیں، تم جلدی جاؤ اور وید جی کو بلا لاؤ، ان سے کہنا ہے کہ سارا سامان لے کر آئیں۔ منگل سنگھ نے کہا اور گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ ایک پہاڑی کی طرف دوڑنے لگا۔ دوسرے چند سوار اس کے ساتھ ہی رہے۔ غاروں کی عظیم الشان دنیا آباد تھی، بے شمار لوگ تھے اور انہوں نے اپنی آسائش کی تمام انتظام کر رکھے تھے۔ منگل سنگھ ایک لمبی سرنگ سے گزر کر اپنی رہائش گاہ پر پہنچا اور پھر خود ہی گھوڑے سے نیچے اترا۔ لڑکی کو دوسرے لوگوں نے اتار لیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ منگل سنگھ کون سا مار کا سر کر کے لوٹا ہے اور کب، بس اس لڑکے کو تعجب سے دیکھ رہا تھا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ وید جی آ گئے اور تیزی سے منگل سنگھ کی طرف بڑھے، لیکن اس نے ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے اسے دیکھو وید جی، میری چنتا مت کرو، اسے ٹھیک کرو جلدی۔ وہ بولا اور وید جی کا رخ بدل گیا۔ وہ اپنی کاروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ لڑکی کی بیماری، بھوک اور خوف تھا، چنانچہ وید جی نے پہلے اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کی اور جب وہ ہوش میں آ گیا تو اسے گرم دودھ پلوایا اور اس کے بعد منگل سنگھ کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ اتنا خون بہہ جانے کے باوجود یہ دیو ہیکل انسان پوری طرح توانا تھا۔ مار مار کر بھرکس نکال دیں گے اس سسرے کا، تو خود اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دینا منو۔ بول، مارے گا گولی اسے؟ منگل نے پیار بھری نگاہوں سے منور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر گولی مارنے سے تو انسان مر جاتا ہے، منور نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔
جیتا رکھے گا تو اسے جسے اس نے تیرا جیون لینے کی کوشش کی بوری میں بند کر کے ندی میں پھینک دیا تھا، کیوں جیتا رکھے گا تو اسے؟ کسی کو کی زندگی لینا گناہ ہے منگل بابا، یہ کام تو خدا کا ہے، اس نے انسان کو انسان کی زندگی لینے کا حق نہیں دیا۔ اگر چچا میاں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو اللہ میاں انہیں مارے گا، بڑے کام ہیں اسے۔ ارے پگلے، بہت مصروف رہتا ہے وہ، کون سے کام کرے؟ اس سنسار میں تو سب کی ایک دوسرے کی جان کے لاگو ہیں، اس لیے اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ خدا کو نہ جانے کب وقت ملے، اس وقت کا کون انتظار کرے؟ نیرا پاگل ہے تو بھی۔ مگر میرے ابا تو کہتے تھے منگل بابا کہ خدا کے کاموں میں انسان کو دخل نہیں دینا چاہیے، وہ بھی تو انسانوں کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، سب کو چھوٹ دے رکھی ہے اس نے، جس کا جو من چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ابھی تو چھوٹا ہے، باہر نکل کر دیکھے گا کہ سنسار کیا ہے، ابھی جانے دے ان باتوں کو، میں آہستہ آہستہ تجھے سکھاؤں گا کہ اس سنسار میں کیسے جیا جاتا ہے۔ تم مجھے سکھا دو گے تو جان لوں گا منگل بابا، منور نے کہا، اور منگل ہنس پڑا۔ ہاں میں تجھے سب کچھ سکھا دوں گا، لیکن جو کچھ میں سکھاؤں گا اچھی طرح سیکھ لینا، کچھ بھولا تو پھر تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ منگل سنگھ کی گھبراہٹ بے حد خوفناک تھی۔ سب کچھ سیکھ لوں گا، سب کچھ، منور نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ منگل سنگھ نے دیہات کے اس معصوم لڑکے کا حلیہ ہی بدل دیا۔ پہاڑوں کی کھلی فضا، ایک عمدہ لباس اور اعلیٰ ترین غذاؤں نے منور کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگل سنگھ نے اس کی تربیت بھی شروع کر دی تھی۔ گروہ کے ایک فرد کو بتا دیا تھا کہ آنے والے وقت میں ان کا سردار منور ہوگا، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا وہ مقام بنایا جائے۔ منور کی ابتدائی تربیت اسے بے رحم بنانے کے لیے کی گئی تھی، اس کو پستول اور بندوق چلانا سکھائی گئی تھی، خنجر زنی کی مشق کرائی گئی تھی، جنگل سے معصوم جانور پکڑ کر لائے جاتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بے بس کر دیا جاتا تھا، اور پھر منور ان پر نشانہ بازی کی مشق کرتا تھا۔ جب اس نے پہلے جانور کو ہلاک کیا تو اس رات بھر نیند نہیں آئی، وہ بے چینی سے کربٹیں بدلتا رہا، لیکن منگل سنگھ کی خوفناک آنکھیں ان کی نگران تھیں۔ اسے منگل سنگھ سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ منگل سنگھ جو اپنے لمبے چاقو سے ہر شخص کی گردن کاٹ دیتا تھا، جو اس کے احکامات کی سرتابی کرتا تھا۔ منور نے کئی آدمیوں کا حشر اس کے ہاتھوں دیکھا تھا، اور یہ منگل سنگھ کے اپنے آدمی تھے۔ چنانچہ منور کی مجال نہ ہوتی کہ اس کی کسی بات سے انکار کرے، لیکن معصوم جانوں کی کربناک چیخیں ساری رات اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ دوسرے دن پھر اسے یہی کام سونپا گیا، اور پھر روزانہ رفتہ رفتہ وہ ان جانوروں کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ منگل اسے دھمکی بھی دیتا تھا کہ اگر میں ان جانوروں کو کھول دوں تو یہ آن کی آن میں تیرا تیا پانچا کر دیں گے، اس لیے کلیجے ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے انہیں ہلاک کر دے۔ یہی حال انسانوں کا ہے، ذرا باہر نکل کر دیکھو، دشمن ہر جگہ موجود ہیں، کہیں سے تاک کر نشانہ لگائے گا اور تمہارا بدن میں سوراخ ہی سوراخ ہو جائیں گے، اس سے پہلے اس کا بدن داغدار کر دو۔ منور اب بے تکان گولیاں چلاتا تھا، وہ نشانہ بازی میں کمال حاصل کر چکا تھا، اور اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ پھر ایک شام غاروں میں ایک دلچسپ ڈرامہ ہوا۔ منگل سنگھ کہیں ڈاکہ مار کر آیا تھا، بے انتہا مال و اسباب کے ساتھ اس کا ایک آدمی لڑکی بھی لے آیا تھا۔ خود منگل سنگھ 2 آدمیوں کو پکڑ کر لایا تھا، جنہیں اس نے ایک جگہ قید کر دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، غاروں کی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں، شراب لنڈھائی جا رہی تھی، ڈاکو جشن منا رہے تھے۔ منور بھی اس جشن میں شریک تھا۔ دفتن ایک طرف ہنگامہ ہو گیا، 2 ڈاکو آپس میں لڑ پڑے۔ منگل کے کانوں میں آواز پہنچی تو اس نے ہاتھ بلند کر دیا اور شور و غوغا رک گیا۔ کیا بات ہے، تم دونوں آگے آؤ، اس نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور دونوں لڑنے والے آگے آ گئے۔ ارے کیوں لڑ رہے ہو سسرو، زیادہ چڑھ گئی ہے، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اتنی پیا کرو جتنی ہضم کرو۔ ارے یہ بات نہیں ہے سردار، ان میں سے ایک بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ منگل انہیں گھورنے لگا۔ سردار، میں بستی سے ایک لڑکی اٹھا لایا ہوں، اور اب یہ لڑکی اٹھا لایا تھا، ان میں سے ایک بولا۔ ہاں پھر میں نے اس کے گھر والوں کو مار کر اسے اٹھایا تھا سردار، مگر یہ چھدو اس پر اپنا حق جما رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے سردار، چھدو نے آگے بڑھ کر کہا۔ وجہ بھی بتا دے پوت، کیا وجہ ہے؟ منگل ہنس پڑا۔ لڑکی چھپ گئی تھی سردار، میں نے اسے دیکھا، اسی وقت پچھائی پلہ بھاری ہو گیا، اور میں نے گدی سے کہا کہ وہ لڑکی کو سنبھال لے۔ میں پیچھے جا رہا ہوں، گدی لڑکی کو نکال لایا، مگر وہ تو میری امانت تھی سردار، اس کا حق کیسے بن گیا؟ آ گئی سالوں کے بیچ عورت، بن گئے ایک دوسرے کے دشمن، اور اب کیا ہوگا جانے چندو؟ وہ منور کی طرف رک کر کے بولا۔ دونوں لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی دشمنی میں پولیس کے ہاتھ جا لگیں گے، اور پورے گروہ کی مصیبت آ جائے گی۔
تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ماں کے خصموں عورت نہ لایا کرو، بولو جواب دو۔ منگل سنگھ کا رنگ بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے چہروں پر خوف آ گیا۔ بھول ہو گئی سردار، ان دونوں نے کہا۔ کیا سزا ہو اس بھول کی، خود ہی تجویز کر لو۔ معاف کر دو سردار، اس جیت کی خوشی میں معاف کر دو۔ دونوں گڑ گڑانے لگے اور سردار ان کی شکلیں دیکھنے لگا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ بڑے عورت باز ہیں سسرے، لاؤ کہاں ہے وہ بس کی گانڈ، جاؤ لے کر آؤ، اس نے حکم دیا اور دونوں دوڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت لڑکی کو پکڑ لائے جو بری طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ زہر کی پڑیا، ہٹو، اسے جگہ دو ذرا سی، جھگڑا ختم ہونے دو۔ چلو بھائی، گدی نکال، چاقو تو بھی چھیدو، جلدی کرو سسرو، یا میں نکالوں، منگل نے لاپرواہی سے کہا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے لیکن پھر آگے بڑھے۔ دوسرے لمحے لڑکی کی دلخراش چیخ گونج اٹھی، دونوں کے خنجر اس کے بدن میں اتر گئے تھے اور پھر یکے دیگرے انہوں نے کئی وار کر کے اس سے زندگی کے بوجھ سے نجات دلا دی۔ اب اسے لے جاؤ حرامیوں، آدھی آدھی بانٹ لو تم دونوں، اٹھاؤ۔ وہ پھر ادھاڑا اور اس نے لڑکی کی خون آلود لاش اٹھائی اور غار سے باہر نکل گئے۔ ہنگامے جو چند ساعت کے لیے رک گئے تھے دوبارہ جاری ہو گئے، لیکن یہ صورت منور پر بھاری گزری۔ حالانکہ وہ ظلم اور بربریت کے ان مناظر کا عادی ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں لڑکی کی موت اس کے ذہن پر اثر انداز ہوئی تھی۔ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس بار منگل سنگھ نے ایک ایسے شخص کے ہاں ڈاکہ ڈالا تھا جو اس کا دشمن تھا۔ اس نے اس کی بستی تاراج کر دی اور اپنے دشمن اور اس کے نوجوان بیٹے کو پکڑ لایا تھا۔ چنانچہ دوسری صبح ان دونوں کے لیے قتل گاہ تیار کرائی گئی اور سورج چڑھے ان کی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں باپ بیٹوں کو قتل گاہ میں لے جایا گیا۔ ایسے موقعوں پر منور کو ضرور ساتھ رکھا جاتا تھا، چنانچہ منور بھی موجود تھا۔ رگو لال چوہان، تم نے دیکھ لیا منگل کی دشمنی کو؟ میں نے تم سے کہا تھا رگو لال کہ مجھے چھیڑ کر تم نے پوری بستی کی تباہی خریدی ہے، جھوٹ تو نہیں کہا تھا؟ برا کیا ہے تو نے منگل، دشمنی ہماری تمہاری تھی، دوسروں کا کیا دوش تھا؟ رگو لال نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ دوش ان کا بھی تھا کہ وہ تیری بستی والے کیوں تھے؟ 2-4 سے منگل سنگھ کا دل نہیں بھرتا۔ پھر اب کیا خیال ہے تیرا؟ کیا تو رحم کرنا جانتا ہے منگل؟ رگو لال نے پوچھا۔ ارے رے، ایک یہی کام نہیں آتا منگل کو، باقی سارے کام جانے ہیں، مگر تو نے کیوں پوچھا؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، میں تجھ سے اپنے لیے رحم نہیں مانگوں گا، پر اسے ضرور معاف کر دے، اس کی شادی ہونے والی ہے، بڑے ارمان سے یہ اپنا بیاہ رچا رہا ہے۔ اوہو، تو یہ صحرا باندھے گا کھوپڑی پر؟ کیوں رے، شادی کرنے جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں منگل سنگھ، میں تیری بھیک دی ہوئی زندگی کبھی قبول نہیں کروں گا، اور جب میرے پتا ہی اس سنسار میں نہیں رہیں گے تو میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ ارے تو بھیک دے ہی کون رہا ہے کلیجے، پر تم نے دونوں نے سوچی خوب ہے، تم اس کے جیون کی بھیک مانگو ہو اور وہ تمہارے جیون کی، اور منگل سنگھ تو ایسے ہی دھرماتما ہیں کہ وہ دونوں کو بھیک دے دیں۔ واہ! منگل سنگھ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ایک کام تو کر سکتے ہو منگل سنگھ، رگو لال پھر بولا۔ وہ کیا چندا؟ منگل سنگھ نے پوچھا۔ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ میں اس کی موت نہ دیکھ سکوں۔ رگو لال کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور منگل سنگھ ہنس پڑا۔ رو رہا ہے بزدل کہیں کا، بڑی بات کہی تھی تو نے، یاد کر، اور بڑی بات کی سزا بھی بڑی ہی ہوئے ہے سسرے، اور آج تو میرا شیر پہلا بڑا شکار کرے گا، اس طرح اس کی مہورت بھی ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں رحم نہیں ہوگا رگو لال، آج کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ رگو لال آ جاوے میدان میں۔ اس نے منور کو اشارہ کیا اور منور کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا بات ہے منگل بابا؟ اس نے پوچھا۔ لے مار دے ان دونوں کو گولی ہمارے پستول سے، بس ان کا جیون ختم ہو گیا۔ منگل سنگھ نے اپنا پستول نکال کر منور کو دے دیا اور منور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور اس نے ایک لمحے کے لیے منگل سنگھ کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر ان دونوں باپ بیٹوں کی طرف۔ دوسرے لمحے اس کے پستول سے 2 گولیاں نکلیں اور رگو لال کے دل میں پیوست ہو گئیں۔ رگو لال نے دونوں ہاتھوں سے دل پکڑ لیا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے احسان مند نگاہوں سے منور کو دیکھا اور زمین پر گر پڑا۔ منور نے دوبارہ فائر کیے اور اس بار نوجوان لڑکا ڈھیر ہو گیا، لیکن منگل سنگھ غور سے منور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے تاثرات بدلے اور وہ ہنسنے لگا۔ چلو بھائی، جشن کی تیاریاں کرو، شیر کے منہ خون لگ گیا ہے، آج مہندی لگ گئی ہے اپنے منور کے ہاتھوں، اب مزہ آئے گا ڈاکے مارنے کا۔ چلو جشن مناؤ۔ اور ڈاکو شور مچانے لگے، وہ خوشی سے ناچ رہے تھے۔ پر تو نے گھائل کر دیا ہے ہمیں چندا، کیا تیرے من میں رحم آ گیا تھا ان سالوں کے لیے؟ سب کے چلے جانے کے بعد منگل نے منور سے کہا۔ کیوں منگل بابا، تو نے پہلے بوڑھے کو کیوں مارا؟
کیا تو نے اس کی آخری خواہش مان لی تھی؟ نہیں منگل بابا، تم نے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا تھا. میں نے اسے پہلے اس لیے مارا کہ اس نے تم سے بڑی بات کہی تھی اور اصل تمہارا دشمن وہ تھا. منور نے جواب دیا. ابے سچ کہہ رہا ہے کیا؟ ابے کلیجے، یہ بات تو تھی تو ٹھیک، میں تو غلط ہی سمجھ بیٹھا. منگل سنگھ خوش ہو کر کہکے لگانے لگا. بستیوں کا سکون غارت ہو گیا تھا. کون کون سے جتن نہ کیے تھے ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے. پولیس کے بڑے بڑے افسران نے زندگیاں قربان کر دی تھیں. متعدد سپاہی موت کے آغوش میں جا سوئے اور آج بھی منگل سنگھ کے خلاف پولیس کی مہمات جاری تھیں. لیکن وہ اس کے ساتھی اور اس قدر چالاک تھے کہ ہاتھ ہی نہ آ رہے تھے. اس چالاکی سے کام کرتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. قتل و غارت گری کے رسیات جدھر سے گزرتے خون ہی خون پھیل جاتا اور اس کے بعد جو المیے ہوتے وہ تاریخ بن جاتے. اور بدبختی کی یہ رات احمد پور پر بھی چھا گئی. سرے شامی بادل گھر آئے تھے. کئی بار ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی اور بند ہو گئی. فضا میں عجیب سا حبس تھا اور دلوں میں ایک انجان سی بے چینی. لیکن رات کے دوسرے پہر یہ بے چینی بے سبب نہ رہی. چاروں طرف سے گولیوں کا شور و بل پڑا. سوتے ہوئے لوگ اب پہلے تو اسے تیز اور طوفانی بارش کا شور سمجھے، لیکن پھر چاروں طرف سے منگل سنگھ کی جے جے کار ابھری اور دل دھڑکنا بند ہو گئے. منگل سنگھ کا نام ان علاقوں کے لیے اجنبی نہیں تھا. جو سنا تھا وہ سامنے آ گیا. مکان لوٹے جانے لگے، زندگیاں ختم کی جانے لگیں، آہو بکا کی آوازیں ہر گھر سے بلند ہونے لگیں. ایک چھوٹے سے خوبصورت مکان کے برآمدے میں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے باریش شخص نے جلدی سے سلام پھیرا. گھر کے خوفزدہ لوگ برآمدے میں نکل آئے تھے. جلدی اندر چلے ماموں جان، ڈاکو منگل سنگھ نے حملہ کیا ہے، ان میں سے ایک شخص نے چیخ کر کہا. میری نماز پوری نہیں ہوئی، تم جاؤ، پروکار آواز ابھری. ماموں جان خدا کے لیے اندر چلیں، اس بار ایک نسوانی آواز نے کہا. لیکن اس کے ساتھ ہی کئی چیخیں بلند ہوئیں کیونکہ برآمدے کے سامنے کی دیوار سے کوئی اندر کود رہا تھا. بلند و بالا قد، سیاہ لباس کے درمیان سفید چہرہ، بڑی بڑی حسین آنکھیں لیکن خون کی وحشت لیے ہوئے، ہاتھوں میں موت برسانے والا ہتھیار. وہ برق رفتاری سے برآمدے میں آ گیا اور ساری آوازیں بند ہو گئیں. سہمی ہوئی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں. وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ آیا اور باریش شخص نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. پھر بعد آواز ہو جانے والوں کی طرف پھر اس کی متعین آواز ابھری. فرشتہ اجل، لوٹ مار کی خواہش ہے تو اندر چلے جاؤ اور اپنا مقصد پورا کرو. روحیں قبض کرنے آئے ہو تو یہ جاندار تمہارے سامنے کھڑے ہیں. جب تک انہیں ہلاک کر دو اور مجھے 2 نفل ادا کر لینے دو. اگر فریضہ خدا بندی کی ادائیگی میں مجھے دیر ہو جائے اور تم اپنے کام سے جلد فارغ ہو جاؤ تو مجھے سجدے کے عالم میں گولی مار دینا کہ میری روح خدا کے حضور جائے گی. اور اس بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. میں اس وقت در معبود پر ہوں اور خدائے قدوس کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ موت کا خوف میرے وجود کو چھو کر بھی نہیں گزرا. اللہ اکبر. بزرگ نے نیت باندھی اور نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے. وہ برآمدے میں کھڑا رہ گیا. اس کی خونی آنکھوں میں ایک عالم لرزاں تھا. اس کے ذہن میں اپنے مرحوم باپ صوفی عظمت اللہ کی تصویر روشن ہو گئی تھی. وہ بھی تہجد گزار تھے اور دوران نماز کسی سے رغبت نہ رکھتے تھے. وہ بھی موت کی جانب سے بے قدر پرواہ تھے. عالم نے نماز میں ان کے چہرے پر بھی یہی تقدس ہوتا تھا. وہ بھی ہر خطرے سے اسی طرح بے نیاز ہوتے تھے. بستی کا مکان، اپنی دکان اور نہ جانے کیا کیا اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا. اسی وقت مکان کی دیوار پر اس کے 3 ساتھی نظر آئے اور پھر وہ بھی بھد بھد کر اندر کود آئے. تب نوجوان نے ہاتھ اٹھا دیا. گولی مت چلانا، اور بندوق کی نالیں جھک گئیں. کیا اندر کوئی کام ہو رہا ہے سردار؟ آنے والوں میں سے ایک نے پوچھا. جاؤ اپنا کام کرو. اس کی گرجدار آواز ابھری اور تینوں جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے. برآمدے میں ساکت و جامد کھڑے لوگوں کے چہرے سے اب بھی خوف عیاں تھا. وہ ہر لمحہ موت کو اپنے قریب محسوس کر رہے تھے. آنے والوں کے منہ سے وہ سردار کا لفظ سن چکے تھے اور سوچ رہے تھے تو یہ تو منگل سنگھ ہے، لیکن وہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا نماز ختم ہو جانے کا انتظار کر رہا ہے؟ لیکن وہ ہندو ہے، نماز کا احترام کیوں کرے؟ بزرگ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے رہے اور کافی دیر گزر گئی. باہر کے ہنگامے بس دستور جاری تھے. پھر ایک تیز سیٹی کی آواز ابھری. یہ واپسی کا اشارہ تھا. نوجوان نے اسے سنا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلا. آج وہ جس تقدس کو دیکھ رہا تھا اس تقدس سے اس کی روح کی گہری وابستگی تھی اور وہ یہ منظر نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا چاہتا تھا. سیٹی کی آواز کے بعد ہر شخص کی واپسی لازمی ہوتی تھی اور اس ہنگامے میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا تھا. لیکن نوجوان ڈاکو نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی. وہ اطمینان سے کھڑا یہاں تک کہ باہر کا شور تھم گیا. اب آوازیں صرف رونے پیٹنے کی تھیں.
بزرگ نے دوبارہ سلام پھیرا اور پھر ڈاکو کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کی آنکھوں میں بھی تعجب تھا. تم نے اپنا کام شروع نہیں کیا؟ انہوں نے پوچھا اور وہ آگے بڑھایا. اس نے اپنی بندوق ایک ستون سے ٹکائی اور بزرگ کے سامنے پہنچ گیا. پھر اس نے اپنا سینہ کھول دیا. کیا آپ میرے سینے پر پھونک نہیں ماریں گے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی. کیا مطلب؟ بزرگ حیرت سے بولے. آپ تو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں. میں؟ بزرگ نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر دوسری طرف دیکھنے لگے. سب کے سب متعجب کھڑے ہوئے تھے. میرا سینہ کھلا ہوا ہے. میں آپ کے گھر سے آپ کی عبادت کا ایک حصہ لے جانا چاہتا ہوں. میں وہ دعائیں لے جانا چاہتا ہوں. مجھے میرا ماضی دے دو. ان بابرکت کلمات کی ہوا میرے سینے کو پہنچا دو. اس میں بڑی جلن ہے، خدا کی قسم بڑی سوزش ہے. اس میں طویل عرصے سے جل رہا ہوں. میں اس نعمت کو تمہارے گھر سے لے جاؤں گا. جلدی کرو، وہ سب جا چکے ہیں، جلدی کرو. نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا. باریش بزرگ خود بھی حیرت زدہ تھے اور نوجوان کے الفاظ کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. اس کا چوڑا سینہ کھلا ہوا تھا اور اس کے سیاہ بال باہر جھانک رہے تھے. آنکھوں کے موتی ان بادلوں میں اٹک کر جھلملا رہے تھے. تب بزرگ نے آسمان کی جانب دیکھا اور ان کی بھرائی ہوئی آواز ابھری. بارے الہی، میں آسی اس قابل کہاں کہ ایک بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لا سکوں، مگر تیرے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو سنگریزہ بنا دے. سو اس بابرکت کلام کے سہارے یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ، انہوں نے کہا اور نوجوان کے سینے پر پھونک مار دی. نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی. وہ بے حد جذباتی ہو گیا تھا. دیر تک وہ آنکھیں بند کیے کھڑا رہا. پھر اس نے سینہ بند کر لیا اور آنسو خشک کر کے واپسی کے لیے مڑ گیا. تبھی بزرگ کی آواز ابھری. گناہ کی جس آگ کی سوزش سے تڑپ کر تم نے کلام الہی کی ٹھنڈک طلب کی تھی، کیا پھر اسی آگ کی جانب جا رہے ہو نوجوان؟ اور نوجوان کے قدم رک گئے. جہنم میں رہنے والے کو اگر جنت کے پاس سے گزرنے کا موقع مل جائے تو جنت اس کا حق تو نہیں بن سکتی. میرے لیے اس جہنم کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری. رحمت خداوندی سے مایوسی کفر کی منزل سے جا ملتی ہے. گناہ کے بعد توبہ کی رعایت دی گئی ہے. کیا تم مجھ سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ میں ڈاکو ہوں محترم، ایک بے رحم قاتل ہوں. اتنے گناہ کیے ہیں میں نے کہ رحمت کی طلب کا تصور میری گردن شرم سے جھکا دیتا ہے، اور اسے شرم سے جھکی گردنیں پسند آتی ہیں. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت کے خزانے لامحدود ہیں. تمہاری طلب پر اگر وہ دینے پر آ جائے تو اس کی رحمت کے خزانے کا ایک ذرہ کائنات کے گناہوں کو ڈھانپ لے. تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ آؤ، میں تمہیں توبہ کے راستوں پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. ممکن ہے میری یہ کوشش میرے اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں کمی کا باعث اور عاقبت میں میری بہتری کا سامان بن جائے. بزرگ کی آواز پر اثر تھی. نوجوان آنسو بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا. پھر اس نے گردن جھکا دی. تب بزرگ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولے، رحمت ایزدی لامحدود ہے. اس نے تمہارے دل میں یہ کیفیت بیدار کر کے تمہیں نیکیوں کی طرف بلایا ہے، اور جب تم نے نیکیاں اپنا لی ہیں تو آؤ بدی کے اس لبادے کو اتار دو. عرفان میاں، کیا تم اس نوجوان کو ایک سادہ لبادہ مہیا کر دو گے؟ اس بار انہوں نے دوسرے لوگوں میں سے کسی کو مخاطب کر کے کہا. کیوں نہیں مامو جان؟ آواز میں جھجک تھی. یہ ڈرامائی صورتحال کسی کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا. بھلا ایک ڈاکو، اور ڈاکو بھی منگل سنگھ، نیکیوں کے راستے پر کس طرح آ سکتا ہے؟ لیکن بزرگ کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ کوئی ان کے حکم سے سرتابی کر سکتا. چنانچہ کسی نے کچھ نہیں کہا. تب نوجوان ہی بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں گناہوں کی اس یادگار کو یہاں سے دور دھکیلاؤں. اس نے بندوق کی جانب اشارہ کیا. باہر میرا گھوڑا بھی موجود ہے. میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک کہ تم اس لباس سے چھٹکارا حاصل نہ کرو. عرفان میاں، تم گئے نہیں؟ انہوں نے پھر دوسرے آدمی کو مخاطب کیا. جی ابھی مامو جان. وہ اندر دوڑ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا ایک جوڑا لے کر باہر آ گیا. بوڑھے نے نوجوان کو وہ لباس دیا اور اپنے ساتھ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے. یہ مامو جان نے کیا کیا؟ یہ تو مذہباً بھی ہندو ہے اور ڈاکوؤں کا سردار ہے. یہ بھی اس کی کوئی چال تو نہیں؟ دادا جان بھی تو بس جذباتی ہیں. بھلا ایک ڈاکو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھ لینا نانا میاں کسی خطرناک حادثے سے دو چار ہو کر دیں گے سب کو. ہو آہستہ بولو، اگر دونوں میں سے کسی نے سن لیا تو شامت آ جائے گی. لیکن پھپھا میاں اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہمارے ساتھ قیام کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے. عرفان کی آواز ابھری اور اسی وقت وہ دونوں باہر آ گئے. نوجوان نے اپنے ڈاکوؤں کے لباس کی ایک گٹھری بنائی تھی. اس میں سے پستول اور خنجر بھی عرصہ ہوا تھا. اس نے بندوق اٹھائی اور اس سے بھی ساتھ لیا.
پھر اس دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عرفان بھی بے اختیار ساتھ ہو لیا تھا۔ دیوار سے ملک گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے اپنے سامان گھوڑے پر رکھا، بندوق زین میں ٹھونس دی اور پھر اس نے گھوڑے کو ایک مخصوص انداز میں ہاتھ مارا۔ گھوڑا اچھل کر سر پٹ ہو گیا، آن کی آن میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بزرگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شور و غوغا کی آوازیں اب بھی چاروں طرف سے بلند ہو رہی تھیں۔ وہ گھر میں واپس آ گئے تھے۔ تب بزرگ اسے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ لوٹ مار شاید ابھی جاری ہے، انہوں نے کہا۔ نہیں، وہ واپس جا چکے ہیں، نوجوان نے متانت سے کہا۔ تم شاید ڈاکو منگل سنگھ ہو؟ اس بار عرفان زبان کھولے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن اندر آنے والوں نے تمہیں سردار کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ عرفان بولا۔ میں اس کا نائب تھا، اس کے بعد ہونے والا سردار۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ٹھہرو عرفان، پہلے مہمان سے ہم اپنا تعارف کرائیں گے، پھر ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو میاں خاکسار کا نام عبداللہ ہے، میں شہر میں رہتا ہوں، اور یہ جو تم سے سوالات کر رہے ہیں میرے بھانجے عرفان ہیں۔ عرفان اس بستی میں رہتے ہیں اور میں شہر سے ان کے ہاں آیا تھا۔ یہ میرا نواسہ اسد ہے اور یہ میری پوتی شمائل۔ یہ عرفان کی اہلیہ ہیں اور ان کے دونوں بچے محمود اور عاقل۔ حج کر کے آیا تھا، چنانچہ ان لوگوں سے ملنے چلا آیا۔ کیونکہ عرفان بہت مصروف رہتے ہیں تو یہ ہے ہماری تفصیل۔ اور اب تم بھی اپنا نام بتاؤ۔ میرے والدین نے میرا نام منور رکھا تھا، لیکن تقدیر نے میرے وجود کو سیاہ کر دیا، منور آہستہ سے بولا، اور بزرگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ الحمدللہ، تم مسلمان ہو؟ مجھے یقین تھا۔ رہی تاریکی کی بات، تو نور تو ہمیشہ تاریکی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تاریکی کی بدنما چادر کتنی ناپائیدار ہو، لیکن نور بظاہر آ کر رہتا ہے۔ تم اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ آنن فانن آتی ہے اور ماحول کو اپنے محیب بازوں میں سمیٹ لیتی ہے، لیکن پھر تارے اس کا طلسم توڑ دیتے ہیں۔ تب ان کی مدد کے لیے چاند نکل آتا ہے اور تاریکی کی چادر تار تار ہو جاتی ہے۔ وہ کونوں کھدروں میں منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ ساری رات چاند اس پر حاوی رہتا ہے اور پھر اپنے فرائض سورج کے حوالے کر کے خود آرام کرنے چلا جاتا ہے کہ وہ دوسری تاریکی سے نبرد آزما ہو جائے۔ یہ نظام قدرت ہے اور تاریکی شکست خوردہ رہتی ہے۔ چنانچہ تمہاری تقدیر کی تاریکی چھٹ گئی ہے اور تم پھر سے منور بن گئے ہو۔ روشنی کے راستے اپناؤ، ہم سب تمہارے مددگار ہیں۔ ایک آدھ دن میں ہم یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تمہیں شہر لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ میرا بیٹا بہت بڑا وکیل ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہم لوگوں کے درمیان خوش رہو گے۔ یوں محسوس کرو کہ تم اپنے بچھڑے ہوئے خاندان میں آ گئے ہو۔ منور نے سر جھکا لیا تھا۔ اب تم آرام کرو، کل ملاقات ہوگی۔ اور بچوں، تم سے یہ کہنا فضول ہے کہ اپنے مہمان کی حقیقت کسی سے نہیں بتاؤ گے۔ جی، سب نے جواب دیا۔ منور کے لیے ایک آرام گاہ تجویز کر دی گئی اور سب اسے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن منور کے ذہن میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ جذباتوں کب کا اس کے سینے میں دم چھوڑ چکا تھا۔ ان راستوں سے تو وہ بہت دور نکل چکا تھا۔ منگل سنگھ نے اسے اپنے خوابوں کی انتہا بنا لیا تھا اور وہ اس پر بے پناہ فخر کرتا تھا۔ اس کے کارنامے کو خود سے منسوب کر لیتا تھا۔ کہتا تھا، سالو، منگل سنگھ کے دو روپ ہیں، اس کی جوانی منور ہے اور بڑھاپا وہ خود ہے۔ چنانچہ منگل سنگھ کی عمر 40 سال اور بڑھ گئی، اور ان سالوں کا مقدر ہی خراب ہے جو منگل سنگھ کو ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کر چکے ہیں۔ پیدا ہوئے تو منگل کا نام سنا، بوڑھے ہوں گے تو یہ حسرت لے کر اسے گرفتار کر لیں۔ خود منور نے اس زندگی سے علیحدہ ہونے کا تصور نہیں کیا تھا۔ صوفی عصمت اللہ کی موت کے بعد اس نے چند لمحات کے لیے چچا کا گھرانہ دیکھا تھا، جہاں اس کے لیے محبت کا کوئی نقش نہیں تھا۔ اس کے بعد منگل سنگھ کے ڈیرے پر اسے چاہت ملی تو اس نے وہی زندگی سمجھ لی۔ اس سے الگ زندگی کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آج کوئی آ گیا تھا، وہ جس نے کان سے پکڑ کر اسے آگے جانے سے روک دیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ گولیاں کھیل رہا ہو اور صوفی عظمت اللہ اسے کان سے پکڑ کر گھر لے آئے ہوں۔ نہیں بیٹے، اچھے بچے شیشے کی گولیوں سے نہیں کھیلتے، اس کھیل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ بھی تو صوفی عظمت اللہ ہی کی طرح تھے، ورنہ وہ ان کے سامنے موم کیوں بن جاتا؟ وہ تو ڈاکو منگل سنگھ کی ناک تھا، لیکن اب کیا ہوگا؟ منگل سنگھ اس کے گم ہو جانے کے بعد کیا کرے گا؟ اور آئندہ زندگی در حقیقت وہ معصوم تھا۔ اس کا ایک بھی قدم اس کی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا تھا۔ وہ جو کچھ بن گیا تھا اس میں اس کا اپنا ہاتھ نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک بڑے کمرے میں سب عبداللہ صاحب کے گرد جمع تھے۔ عرفان کہہ رہا تھا، میں آپ کے کسی اقدام پر نکتہ چینی تو نہیں کر سکتا مامو جان، لیکن یہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ کیوں بیٹے؟ بزرگ نے شفقت سے پوچھا۔ وہ ڈاکو ہے نہیں تھا، بزرگ نے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے مامو جان۔ کیا وہ ایک دن میں ڈاکو بن گیا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
پھر وہ ایک دن میں نیکیوں کے راستے پر کس طرح آ سکتا ہے؟ وہ ننگی تلوار لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے اور قتل کرنے آئے تھے انہیں جو ایمان لا چکے تھے۔ تب کلام الہی ان کے کانوں پہ پڑا اور اسے سن کر وہ تھم گئے۔ پھر ان کا سینہ ایمان سے منور ہو گیا اور انہوں نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ مثال موجود ہے۔ بزرگ نے بڑی حلیمی سے جواب دیا، مگر مامو جان، بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔ عرفان پریشانی سے بولا، انسانوں میں ضرور فرق ہے لیکن جذبہ ایمان ایک ہی ہے، اس سے انکار کرو گے؟ وہ سیاہ دل اور شفاق انسان ہے، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا اسکیم ہے۔ عرفان بولا، کیا ڈاکو منگل سنگھ اس طرح کی اسکیمیں بناتا ہے؟ وہ لوٹنے آیا تھا، بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ جس طرح پوری بستی میں گولیاں چل رہی تھیں یہاں بھی چلتی، ہم میں سے کچھ خون میں نہا جاتے، وہ لوٹ مار کرتے اور یہاں سے چلے جاتے۔ بچوں، جو کچھ ہوا میں اس سے مشکوک نہیں ہوں۔ ذات باری پر میرا ایمان ہے، تم بھروسہ کرو، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ لیکن مامو جان، ہم اس کے خلوص کو اپنا بھی تو سکتے ہیں، عرفان نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ کس طرح؟ عبداللہ صاحب نے کہا، پولیس ڈاکو منگل سنگھ کی تلاش میں ہے اور وہ یقیناً اس کے ٹھکانوں سے واقف ہوگا۔ وہ منگل سنگھ کو گرفتار کروا دے گا۔ لغو اور بیہودہ خیال ہے۔ تمہیں علم ہے کہ وہ منگل سنگھ کی ناک کا بال ہے اور اس کے آدمیوں نے اسے سردار کہہ کر پکارا تھا۔ اس سے اس کی حیثیت کا اندازہ کر لو، اور یہ حیثیت بلا وجہ نہیں تھی۔ اگر اس کے سینے میں جذبہ ایمان جاگ اٹھا ہے تو ہم اس کے جذبے کی اتنی بڑی قیمت طلب کریں جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو اور وہ کشمکش کا شکار ہو جائے۔ اس طرح وہ واپس بھی لوٹ سکتا ہے۔ عرفان میاں، میری دعا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا دشمن ختم ہو جائے، لیکن منور کو بھول جاؤ، اب اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا آپ پسند کریں مامو جان، عرفان نے کہا۔ ویسے عرفان میاں، محسوس نہ کرنا، میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قیمت پر منور کی حفاظت چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہارے ذہن میں کوئی اور جذبہ جاگ اٹھے۔ نہیں مامو جان، آپ کے احکامات سے انحراف کی جرات نہ کبھی کی ہے اور نہ کر سکوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم میں سے کوئی اب دوبارہ زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے یقین کر لیا، لیکن مجھے کل جانے کی اجازت دے دو، بس میں جانا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ بالکل بچہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، ہر چیز سے ناآشنا، آنکھوں میں فرشتوں کی سی معصومیت۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکے کس طرح ڈالتا تھا۔ شمائل نے کہا، نانا میاں کے پالتو کی بات کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے اس بوڑھے بچے کی جو نانا ابو کی نقل ہو بہو اتار لیتا ہے۔ ارشد بولا، کیا مطلب؟ شمائل ہنس کر بولی، تم نے دیکھا نہیں، نانا میاں نماز پڑھ رہتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ کلام پاک پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایسا کرتا ہے۔ ارے بڑے ذلیل ہو تم ارشد، مذہب کا مذاق اڑاتے ہو۔ شمائل بولی، تم خود بتاؤ، بڑھاپے کے کام جوانی میں کرنے والے کو نکال نہیں کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ خیر، عبادت نوجوانی ہی میں کرنی چاہیے، بڑھاپے کی عبادت بھی کوئی عبادت ہے۔ تو تم کرتی ہو؟ کرتی تو نہیں ہوں، لیکن جی لیکن کیا؟ ارشد حیرت سے بولا، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اپنی بات کرو۔ شمائل چڑھ کر بولی، میں تو عبادت کرتا ہوں، پورے دل سے کرتا ہوں۔ کسی حسن کی دیوی کی پوجا کسی عبادت سے کم ہوتی ہے کیا؟ آ گئے نا اپنی اوقات پر۔ شمائل ہنس پڑی، حالانکہ جانتے ہو کہ اس پوجا سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، امید پر دنیا قائم ہے۔ دیکھ لو، ہم تو تمہارے پیچھے احمد پور تک گئے لیکن ابھی تقدیر نہیں بنی۔ ویسے ایک بات لکھ لو شمائل۔ وہ کیا؟ آج نہیں تو کل ہمارے بزرگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم دونوں کی جوڑی عرش سے اتری ہے اور ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے۔ ممکن ہے، شمائل نے کہا، اس کے بعد تم پھر مجھ سے اجتناب کس طرح کرو گی؟ میرا خیال ہے اس کے بعد اجتناب کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ شمائل اٹھا کر بولی، تو شمائل آج کا کام کل پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ بزرگوں کا یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم ان کے فیصلے کو کیوں انتظار کریں؟ شمائل، یقین کرو میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں، میری تنہائیاں تمہارے تصور سے پر ہوتی ہیں، تمہارے سامنے آ کر میں کائنات کو بھول جاتا ہوں۔ میری کائنات، تم مجھ سے دور نہ رہو، مجھے خود میں کھونے جانے دو۔ میں ارشد نے آگے بڑھ کر شمائل کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور شمائل مسکرانے لگی۔ نہیں مسٹر ارشد، باقی آئندہ۔ ویسے تم بے حد چالاک انسان ہو، میں کچھ اور باتیں کر رہی تھی، تم نے چالاکی سے اپنا نام داخل کر لیا۔ ہٹاؤ ہاتھ، خود بھی رسوا ہو گئے اور مجھے بھی بدنام کرو گے، چھوڑو بھی۔ شمائل، میں رسوائی ہی تو چاہتا ہوں، یہ رسوائی ہی ہم دونوں کے ملاپ کے باعث بن جائے گی اور ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے لیے یہ رسوائی اپنا لو شمائل، مجھے تمہاری یہ بدحواسی ہی ناپسند ہے ارشد، شادی سے پہلے یہ قربت ممکن نہیں۔
اور نہ ہی میں اسے پسند کرتی ہوں. براہ کرم مجھے چھوڑ دو، شمائل نے سخت لہجے میں کہا اور ارشد نے اسے چھوڑ دیا. میرے ساتھ تمہارا رویہ بہت سخت ہے شمائل، وہ اداسی سے بولا. میں نے کہا نا ارشد، میں لاکھ ترقی پسند سہی لیکن اپنی حدود میں رہنا بہتر ہوتا ہے. اگر ہم اخلاق کی حدود سے گزر گئے تو خود بھی پیشمان رہیں گے. حالانکہ میں تمہاری زندگی کا ساتھی ہوں، میری قربت سے تمہیں پیشمانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خیر تمہاری مرضی. میں کوشش کروں گا تمہاری اس بے رخی کو برداشت کر سکوں. ارشد نے کہا اور دونوں کمرے سے باہر نکل آئے. باہر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. اوہ فروزاں، تم کب آئیں؟ شمائل ایک شوق و شنگ لڑکی کی طرف بڑھ گئی. ابھی امی اور خالہ جان بھی آئی ہیں، لیکن آپ بڑی مشکوک حالت میں برآمد ہوئی ہیں. فروزہ نے ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا. ارشد ظہیر عبداللہ کو دیکھ کر سنبھل گیا، ورنہ شاید وہ ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑتا. چھوڑو، کیا فضول باتیں لے بیٹھے، آؤ کمرے میں چلیں. ہائے شمائل، تیرے گھر میں تو قیامت آئی ہوئی ہے. اللہ کی پناہ، میرے تو حواس کھوئے ہوئے ہیں. بتا تو اے کمبخت، کون ہے وہ؟ لعنت ہے تم پر، اب کس کو دیکھ کر حواس کھو گئے تمہارے؟ شمائل نے ہنستے ہوئے پوچھا. وہ سفید چہرہ، مخمور آنکھیں جن میں نہ جانے کیسی سرخی چھائی ہوئی ہے. خدا کی قسم یوں لگتا ہے جیسے خون کر کے آیا ہے، لیکن دلوں کے، کیونکہ اس کا معصوم چہرہ خونیوں کا چہرہ نہیں لگتا. بلند و بالا تر، گورے سینے پر گھنے سیاہ بال، سفید قمیض پتلون. کیوں؟ شمائل نے جلدی سے پوچھا. ہاں اسی کی بات کر رہی ہوں. کہاں دیکھا تم نے؟ باہر برآمدے میں پھولوں کا گملہ اٹھائے ہوئے تھا. خالہ جان آفت کی پرکالہ ہیں، ورنہ میں تو وہیں اس سے پوچھ گچھ کر لیتی. دل پر ہاتھ رکھے تم تک آئی ہوں. مولوی منور؟ شمائلہ ہنس پڑی. کیا مطلب؟ وہ دادا جان کا اسسٹنٹ ہے اور شاید ان کا ولی عہد بھی. دونوں میں عشق چل رہا ہے، شمائل نے بددستور ہنستے ہوئے کہا. کن دونوں میں؟ فروزہ نے چونک کر پوچھا. دادا جان میں اور اس میں. قتل کر دوں گی تمہارے دادا جان کو، انہیں اس سے عشق کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے میری موجودگی میں؟ فروزہ نے مصنوعی جوش سے کہا اور شمائل کہہ کے لگاتی رہی. ہائے شمائل، تم ہنس رہی ہو، تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا شاید. خدا کی قسم خوابوں کا شہزادہ لگتا ہے، ہر لحاظ سے ایک مکمل مرد. مگر ہے کون؟ بس یوں ہی یہی رہتا ہے. ہاں، کوئی رشتہ دار ہے تمہارا، یہی سمجھ لو. خدا کے لیے ٹالنے کی کوشش مت کرو، میں تو مر مٹی ہوں اس پر. ارے مگر ایک بات تو بتاؤ. کہیں تم خود تو، میرا مطلب ہے اگر ایسی بات ہے شمائل تو یقین کرو میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی. تم نے ہمیشہ میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میں نے کبھی تمہارے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا.